اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کا یہ آخری جملہ ہے اور یہ دو جماعتوں کا تذکرہ ہے جن سے استعاذہ مطلوب ہے، جن کے راہ، جن کے طرز و طریقہ یہ غلط ہے۔ تو جس طرح دعا میں استقامت مطلوب ہے تو دعا میں یہ بھی مطلوب ہے کہ اللہ غلط لوگوں کے راستوں سے ہمیں بچائے۔ ترکیب میں یہ جملہ صراط الذین انعمت علیہم سے یا بدل ہیں اور یا یہ عطف بیان ہے۔ صفت کا معنی بھی مفسرین نے کیا ہے کہ یا بدل ہے یا صفت ہے۔ بدلیت کا معنی آسان ہے، ہم معنی یوں کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم کہ ان پر غضب نہیں ہوا، ولا الضالین اور وہ گمراہ بھی نہیں ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم کون ہیں؟ نہ وہ مغضوب علیہم ہے اور نہ وہ ضالین ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے سے اور ان کے طور و طریقے سے ہمیں بچائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ غضب کا معنی کیا ہے؟ غضب کا معنی انسان کو جب غصہ آتا ہے انتقام کے وقت تو اس کو غضب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ دو بندوں کے آپس میں لڑائی تھی، سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد۔ ایک کلمہ ہے کہ اگر یہ پڑھیں تو اس کی یہ کیفیت دور ہو جائے گی، جیسے اس کو غصہ آتا اور اس کے ظاہری کیفیت میں غصے کے آثار نظر آ رہے تھے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ تو غضب کا معنی سرعت الانتقام یا ارادۃ الانتقام کے وقت جو نفس میں جوش اور جذبات آتے ہیں، سوران النفس عند ارادۃ الانتقام۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں جب غضب استعمال ہوتا ہے تو یہ عقوبت کے معنی میں ہے، جیسے غضب اللہ علیہم، اللہ نے ان پر غضب کیا ہے۔ تو یہ غضب بمعنی عذاب ہے اور سزا کے معنی میں ہے کہ ان پر اللہ نے قہر اور غضب نازل کیا ہے۔ اصل غضب کی نسبت تو اللہ کی طرف ہوتی ہے، غضب اللہ علیہم۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 93 میں یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غضب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ان کے وقتی تعویلات ہوتی ہیں۔ مغضوب علیہم کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مغضوب علیہم ہم الیہود اور ضالین ہم النصارى۔ ترمذی ثانی میں تفسیر میں ہے۔ دوسری تفسیر ہے کہ مغضوب علیہم مشرکین ہے اور ضالین منافقین ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ معنی کیا ہے اور یہ معنی عام ہے اور یہ بہترین معنی ہے۔ فرماتے ہیں بل الاولی ان یحمل المغضوب علیہم علی کل من اخطأ فی الاعمال الظاہرہ وهم الفساق وَيُحْمَلُ الضَّالِّينَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَخْطَأَ فِي الْاعْتِقَادِ لِأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌ وَالتَّقْيِيدُ خِلَافُ الْأَصْلِ۔ تفسیر کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ، غرض ہر مخالف، کل منافق و ملحد، ہر ملحد منافق کے لیے یہ شامل ہے۔ اور قرآن کریم میں ایسے اطلاقات ہوا ہے
مرتد کے اوپر غضب کا اطلاق ہوا ہے، قاتل کے اوپر غضب کا اطلاق ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کے اسماء میں الحاد کرنے والے پر غضب کا اطلاق ہوا ہے۔ جو میدان سب سے بھاگے اس کے اوپر فعلیہم غضب من اللہ ہے۔ تو یہ معنی عام ہے۔ مغضوب غضب کے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ سورہ حامیم مومن میں اللہ نے 4 کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا درجہ شک ہے، ریب، دوسرے نمبر پہ جدال، اور آخری مرتبہ پر طبع اور ختم القلب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں حامیم مومن میں فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ فَلَمَّا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ۔ آپ شک میں تھے، تو پھر جدال آیا، تو پھر ضلالت آیا، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ، تو آخر میں تب آیا تَيَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ تو پہلے استقامت ہے، وہ ربط القلب ہے۔ تو یہاں ختم القلب آیا، جو ضلال مغضوب علیہم ہیں، غیر المغضوب علیہم، کہ ان پر غضب نہیں ہوا، ولا الضالین، اور وہ گمراہ نہیں ہیں۔ ضلالت میں یہ جو لفظ میں لا ہے، یہ تاکید نفی کے لیے ہے جو غیروں میں نفی ہے، اور یہ بھی اسی بدلیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ضلالت کے بہت سارے معنی ہیں، کسی موقع پہ انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ ضالین کا مصداق کون ہے؟ تفسیر ابن جریر میں علامہ نے نقل کیا ہے کہ کل صاعد عن قصد السبیل، ہر سیدھے راستے سے جو منع ہو جائے تو اس کو زوال کہا جاتا ہے۔ اب اس کے مصداق میں یہود، نصارہ، منافق، فساق اطلاق ہوتا ہے۔ مجالس الابرار میں علامہ نے ایک معنی نقل کیا ہے، کہتے ہیں علامہ سفیان ابن عیینہ، قال سفیان ابن عیینہ کا قول نقل کیا ہے کہ من فسد من علمائنا ففی شبہ من الیہود، ہمارے زمانے میں علماء جو علم پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کو یہود کہا، یہود کی مشابہت ان میں پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہود حق جانتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے۔ وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَادِنَا فَفِي شِبْهٌ مِنَ النَّصَارَىٰ، اور ہمارے عابدین میں، صوفیہ میں جن کے عمل فاسد ہو تو ان کو وہ نصارہ کی مشابہت ہیں۔ یہی عنوان شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوز الکبیر میں نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَرَىٰ نَمُوذَجًا مِنَ الْيَهُودِ فَانْظُرْ إِلَىٰ عُلَمَاءِ السُّوءِ مِنَ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الدُّنْيَا وَقَدْ اعْتَادُوا تَقْلِيدَ السَّلَفِ وَأَعْرَضُوا مِن نُّصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَأَعْرَضُوا عَنْ كَلَامِ الشَّارِعِ وَتَمَسَّكُوا بِأَحَادِيثٍ مَوْضُوعَةٍ وَتَأْوِيلَاتٍ فَاسِدَةٍ كَانَتْ سَبَبُ هَلَاكِهِمْ۔ یہود کے بارے میں یہ فرمایا باس الیہود میں۔ پھر نصارہ کی باس میں فرماتے ہیں وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَرَىٰ نَمُوذَجًا لِهَٰذَا الْفَرِيقِ یعنی النَّصَارَىٰ فَانْظُرْ إِلَىٰ أَوْلَادِ الْمَشَائِخِ وَالْأَوْلِيَاءِ مَاذَا يَظُنُّونَ بِآبَائِهِمْ۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج کل کے صوفیہ اور مشائخ کے اولاد کو دیکھو کہ وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا عقائد رکھتے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، کیونکہ یہود اور نصارہ یہ بڑے خانقاہ والے تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حق میں مقابلہ کیا ہے۔ یہ علماء تھے، عرب تو عوام تھے، تو عرب امیین کے لفظ سے قرآن کریم ان کا تذکرہ کر رہا، تو یہ ان علماء سے سوالات سیکھتے تھے، اعتراضات سیکھتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب دعوت دیتا ہے ان کو تو یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ ایک بات کرتے ہیں۔ اہل کتاب سے اس لیے ان کو دعوت دی ہے کہ یہی لوگ مقابل تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علم پر عمل چھوڑا، اور یا انہوں نے سرے سے علم ہی چھوڑا ہے۔ یہ سورت کا مختصر خلاصہ یا مختصر تفسیر تھی۔ سورت الفاتحہ کو تفصیلی طور پہ جب پڑھایا جائے گا تو اس میں مہینے لگیں گے۔ ہمارے مشائخ رحمہ اللہ کا طریقہ کار ہے، شیخ حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ المشائخ کے پاس جب کوئی آتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے سورت الفاتحہ پڑھیں، تو مجھ سے حوامیم پڑھیں، تو مجھ سے اور نہیں ہے تو سورت الجن پڑھے، ایک ہی دن اور سورت الجن، سورہ جن پڑھے۔ بعض ساتھیوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سورت الفاتحہ چونکہ ایک جامع سورت ہے اور جامع مضامین اس میں شامل ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سمت الدرر میں لکھا ہے کہ سورت الفاتحہ مضامین قرآن کے ساتھ جامع ہونے کے ساتھ ساتھ باطل جتنے فرقے ہیں جن کا تعلق کسی بھی باطل فرقہ سے ہیں، سورت الفاتحہ میں اس میں رد ان پر موجود ہے۔ دہریہ، روافظ، شیعہ، قادیانی اور منکرین قیامت، منافقین، یہود، نصارہ، جتنے باطل فرقے ہیں قرآن سورہ فاتحہ میں ان کی تردید شامل ہے۔ آپ سمت الدرر دیکھیں، وہ علم سے ایک بری ہوئی کتاب ہے، وہ علم ہے مستقل، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ قرآن کریم یہ ایک مظلوم کتاب ہے، اور خاص کر ہمارے صوبہ سندھ کراچی میں تفسیر کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے۔ ہمارے پنجاب میں یا صوبہ سرحد KPK میں، دوسرے علاقوں میں لوگوں کا شوق محبت زیادہ ہے، یہاں کراچی میں علماء زیادہ ہیں تو تفسیر کی طرف بہت کم موقع ملتا ہے، اور مدارس میں قرآن کریم کی تفسیر اس استاد کو دیتے ہیں کہ جس کو تفسیر پڑھانا ہی نہیں آتا، اس نے خود تفسیر کسی سے نہیں پڑھی ہو، تو یہ ایک ظلم ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی کتاب کے لیے میزان صرف ہیں، مفید الطالبین ہے، اس کے لیے ایک گھنٹہ ٹائم دے سکتے ہیں، اور قرآن کریم کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں اس وقت دو اہم مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ امن ہے، کہ ملک میں امن آئے، تو امن آنے کے لیے قرآنی اصول کی ضرورت ہے۔ جب تک قرآنی اصول نہیں آئے تو ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ قرآنی اصول جب باطل کے خلاف باطل کو سزا نہیں ملتی ہے، چور ڈاکو ان کی سپورٹ کی جاتی ہے، تو امن کے نعرے لگانے والے وہ کیا امن لائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ان کو پھر راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ امن ہے، قرآن کریم کے بغیر امن نہیں آ سکتا ہے۔ تو ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ قرآن کا امن، قرآن جیسا معاشرہ ملک میں قائم ہو جائے، کیونکہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ملک کی حفاظت ہم سب کے ذمہ فرض ہے، اور قرآن کریم کے ذریعے اس ملک کی حفاظت ہو جائے۔ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے جس میں مدارس، مساجد، علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات اصلاح العقائد، کہ عقائد اور اعمال کا اصلاح
یہ بھی قرآن کریم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی افکار وہ اس کے ذرائع ہیں۔ جب تک قرآن کریم پر عمل نہیں ہے، جب تک قرآن کریم کا تعلم اور تعلیم نہیں ہے تو اصلاح نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم سیکھنا، سکھانا، تعلیم، تعلم یہ اصلاح کی ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم اصلاح کے لیے دیا۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے انقلاب آیا، دنیا کے اندھیرے تاریکیاں ختم ہو گئی، نور آیا، ایمان آیا، اور اس کے بعد من دخلہ کان آمنا کا انعام مکہ شہر اور دیگر دنیا کو یہ انعام بعد میں ملا ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلی صورتوں کو رفتہ رفتہ پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ یہ ہمارا جامعہ ہے، جامعہ دارالقرآن، یہ اشاعت التوحید و سنہ صبح سندھ کا مرکز ہے، اور ہمارے یہ اساتذہ کرام اور تنظیمی ساتھیوں کی چاہت تھی کہ یہاں سے ایک اردو میں درس جاری رہیں، کیونکہ پشتوں میں تو ہمارے درس قرآن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کریں کہ آپ حضرات کی خواہش کے مطابق، آپ کے تمناؤں کے مطابق اللہ مجھے توفیق عطا فرمائیں، اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہفتے کے دن انشاءاللہ سورہ بقرہ کا شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سمجھ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، قرآن کریم کو ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن اور سکون نصیب فرمائیں، ملک میں اللہ اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ بدامنیاں، پریشانیاں، مہنگائیاں، جتنے عذابات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔